انہوں نے جس طریقے سے ڈرایا ہے تو اگر ڈرانا ہی تھا تو پھر ڈرانے کے لیے اور لوگ کافی تھے ہمارے. ہمیں ڈرائیں نہیں, ہمیں کام کر کے دیں, ہمارے لوگوں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے, ان مشکلات کے حل دیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کا جن سے ہماری ایک دلی محبت اور پیار کا رشتہ ہے, سب کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اور آج کی یہ پریس کانفرنس خالصتاً عوامی حلقوں کی بہت بڑی جسے کہتے ہیں ڈیمانڈ کے اوپر, مطالبے کے اوپر, کہ جو عام صارف ہے, جو بجلی استعمال کرتا ہے اس پاکستان کے اندر, جو دکاندار ہے یعنی گلی محلے والا ہے, دکاندار ہے, بڑی انڈسٹری والا ہے, سب کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے. اور اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پچھلے 5-7 دنوں سے ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عام لوگوں کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ ہمارے جو ہم اس قابل نہیں رہے, ڈرائیور ملتے ہیں, ویٹرز ہمیں ملتے ہیں, ہمیں مالی ملتا ہے, ہمیں پیون ملتا ہے, ہمیں ہر قسم کا جو شخص کلرک ملتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سیلری میں سے بل نہیں دے سکتے. یہاں تک تو بات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی, لیکن اب دکاندار بھی جو ہے وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی دکانیں نہیں چلا سکتا. اب جو کارخانہ دار ہے وہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنا کارخانہ نہیں چلا سکتا. ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے ایک قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو کہ قدرتی آفت کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کم از کم اس کے سامنے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں. اور پھر پوری دنیا سے تقریباً میں آج علل اعلان کہتا ہوں, تمام میڈیا کے ذریعے اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں اور یہ 10 ستمبر سے پہلے آئیں گے. 10 ارب ڈالر کی بڑی رقم ہے جس میں یو اے ای, سعودی عرب, چائنا اور دوسرے ممالک شامل ہیں. اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, اس میں ورلڈ بینک بھی ہے, اس میں IMF بھی ہے. یہ 10 ارب ڈالر. لیکن ایک طرف وزیر اعظم کی شبانہ روز محنت ہے اور دوسری طرف وزارت خزانہ جو ہے وہ اس ساری محنت کو رائیگاں کرنے پہ تلی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں, میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں. تفصیلی بات شرجیل میر صاحب کریں گے, اپنے نمائندگان کی طرف سے, انڈسٹری کی طرف سے ارشد اوان صاحب کریں گے, انجمن تاجران کی طرف سے یہ کریں گے, شاہد غفور پراجا صاحب وہ راستے میں کیونکہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں برج کے اوپر, ورنہ وہ بھی پہنچ جائیں گے جب تک انشاءاللہ تعالی. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں وزارت خزانہ سے کہوں گا کہ یہ لٹ مار بند کریں. خدا کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے اس کو ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جائیں, اور جو نیا آپ فائلر ڈھونڈیں نا اور جا کے ان سے کہیں, جو پہلے والے ہیں ان سے کہیں جی موسمیاتی, میں عجیب قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر. یعنی یہ ایک انڈسٹری کا بل میرے ہاتھ میں ہے جو ایکچوئل اس کا بل جو ہے 2,92,000 ہے, جو اس نے بجلی جو ہے وہ خرچ کی ہے وہ 2,92,000 کی ہے. کس ریشو سے؟ ٹیرف سے 21 روپے کے حساب سے اور پھر 27 روپے کے حساب سے. اس کا بل کتنا آیا؟ 7 لاکھ. 7 لاکھ روپے اس کا بل. یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے. اب اس 7 لاکھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں لکھا ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ لکھا ہوا ہے, موسمیاتی چارج لکھا ہوا ہے. اب تو ہمیں یہ ٹیکس جو لگے ہیں, انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے, جنرل سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہے, اس کے اندر موصول گورنمنٹ رقم, الیکٹریسٹی ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے, FC چارج لکھا ہوا ہے, TR, مطلب کہ 11 کے قریب ٹیکسز جو ہیں اس میں لگا کے 4 لاکھ روپے وصول کیا گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں, ایک اور انڈسٹری کا بل ہے جو لاسٹ منتھ اس کا بل آیا 1,67,00,000 روپیہ. آج اس کا بل آیا 3,82,00,000 روپیہ. وہ خدا کا بندو, یہ تو بند کر کے بھاگ جائیں گے, یہ تو چلے جائیں گے, یہ تو گئے. اس کے بعد آ جائیں آپ, یہ گھروں کے بل میں نے منگوائے ہیں. یہ ہم نے اپنے علاقہ سے, صادق آباد سے, ڈوگ کالا خان سے, ڈوگ کبا سے, یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بل نہیں میں نے منگوائے. اس کے بل اگر آپ دیکھ لیں تو 100 یونٹ ایک بندے نے خرچ کیا ہے تو اس کا آ رہا ہے 3500. 200 یونٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فری ہے, اس کا آ رہا ہے 4,000, 5,000, اور میرے ڈرائیور کا آیا 16,000. کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے.
عام لوگوں کے اوپر اور عام لوگوں سے سخت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک دکاندار جو ہے جو صبح آتا ہے اور شام کو رات کو جاتا ہے بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال کے وہ بھی بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے. انڈسٹری چلانے والا جو ہے وہ بھی 1.5 کروڑ اگر ایکسٹرا بل دے دے گا ٹیکس کی مدوں میں تو پھر میرا خیال ہے اس کی انڈسٹری بھی نہیں چلے گی. یعنی کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو افیکٹ نہ ہوا ہو ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے. میری گزارش یہ ہے اور الحمدللہ اس آواز کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان سنیں گے اور جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں کمیٹیاں بنتے تک تو لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے رزلٹ آنے تک فوری فیصلے ہونے چاہیے کہ جو شخص جو ہے جتنا بھی یونٹ آپ اس کو فری کر رہے ہیں اس کو اگر اتنا بل آیا تو وہ بل جمع نہ کرائے. دوسرا یہ جتنے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر دکانداروں کے اوپر ان کو فل فور واپس لیا جائے. اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس ملک کی اکانومی ڈکیتی سے نہیں چل سکتی, زبردستی سے نہیں چل سکتی. اس ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے جو راستہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنایا ہے وہ بہترین راستہ ہے اور وزارت خزانہ کو چاہیے کہ ان کے راستے کو اپنائے. اگر یہی ان کا سٹائل رہا, یہی باتیں رہیں, یہی جب آپ بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے ہاں جی کوئی نہیں جی دنیا کے اندر یہ ہو گیا. میں تو کل ایک اپنی ہی ہماری یہاں پہ وزارت خزانہ کی ایک ہماری ذمہ دار خاتون ہے, انہوں نے جس طریقے سے ڈرایا ہے تو اگر ڈرانا ہی تھا تو پھر ڈرانے کے لیے اور لوگ کافی تھے ہمارے. ہمیں ڈرائیں نہیں, ہمیں کام کر کے دیں. ہمارے لوگوں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے, ان مشکلات کے حل دیں. اور وہ مشکلات کا حل یہ ہے کہ نئے فائلر ڈھونڈیں اور نئے فائلر کے ذریعے ٹیکس کو اکٹھا کریں. جائیں بڑی بڑی گاڑیاں ڈھونڈیں, جائیں بڑے بڑے گھر ڈھونڈیں جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جو پہلے سے نیٹ ورک میں ہیں ان کو ٹیکس دوبارہ بار بار لگانے سے, بار بار نہیں, یعنی اندازہ لگائیں کہ 1 کروڑ 67 لاکھ روپے کا بل آیا 3 کروڑ 82 لاکھ کا. یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو میری ایک اور 2 گزارشات ہیں جس کے بعد میں اس فورم کے لیے اپنے جو ٹریڈرز کمیونٹی, ایک تو یہ ہے کہ ملک میں ناگہانی آفت آ چکی ہے, اس کے لیے بھی ٹریڈرز جو ہیں تیار ہیں. میں یقین مانے ابھی بات کر رہا تھا تو مجھے کئی انڈسٹریلسٹ جن کے بلوں کو ہم ڈبل ٹرپل کر چکے ہیں ان کے فون آئے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں پیسے دینا چاہتے ہیں. یہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں. یہی لوگ تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس ملک کے اندر, اور اگر انہی کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, انہی کو آن بورڈ نہیں لیں گے, یہ آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں, تو پھر آپ کس سے بات کریں گے. اور تیسری بات, یہ ناگہانی آفت کو لیے میں گزارش کروں گا تمام سیاسی پارٹیوں کہ خدا کے لیے 6 ماہ کے لیے اپنی تمام ایسی سرگرمیاں سسپینڈ کر دیں. اپنی ماں بہن بیٹیاں جو اس وقت گھروں سے بے گھر ہو کر سڑکوں پہ ہیں, گلیوں میں ہیں, اسکولوں میں ہیں, ان کا سایہ بنے, ان کے سر پہ دوپٹے کا کام کریں, ان کے سر پہ سائے کا کام کریں, ہمارے بچوں کو لیں, ان کی کفالت کریں. یہ ساری چیزیں ساری سیاسی جماعتیں مل کے کریں. اور عمران خان صاحب آپ سے بھی گزارش ہے, آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے لیے فنڈ مانگنا. میں سیاسی بات اس لیے کر کے اس میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن آپ سے گزارش ہے اپیل کریں. آپ اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے, ڈوب رہا ہے, اپیل کریں. آپ اپنے لوگوں سے پیسہ مانگیں, اپنے لیے تو مانگتے ہیں, اپنے پاکستانیوں کے لیے بھی مانگیں, اپنے لوگوں کے لیے بھی مانگیں. آپ ایک یونیورسٹی جہاں 45 کے قریب لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے فنڈ مانگنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے ہاسپٹل کے لیے فنڈ مانگ کے, خیراتی فنڈ مانگ کے اپنے جلسوں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے بھی تو فنڈ مانگیں. یہ جو میری ماں بہن بیٹی جو ہے اور میرا بزرگ جو ہے, میرا نوجوان جو ہے, وہ چھت کے بغیر ہو گیا. ایک تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر سوچنا ہوگا, اور ہم انشاءاللہ تعالی اعلان کرتے ہیں تمام انجمن تاجران کے بیہاف پر, ایک دکاندار ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھی, انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی پشت پہ کھڑے ہیں, اور پشت پہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ ہم اپنے ان جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے اپنا فرض سمجھ کے ہم انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. یہ 2 بہت ہی اہم چیزیں تھیں, اس لیے میں نے اس پریس کانفرنس کو بھی یہاں تک محدود رکھا ہے, بجائے اس کے کہ میں کسی اور چیز پہ چلا جاؤں. کسی سیاسی بات پہ ہم کرتے رہتے ہیں. آج اگر ہم سیاست کے اندر ہیں تو اس پاکستان کی بدولت ہے, عزت اس پاکستان کی بدولت ہے.
اور اس پاکستان کے قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کو کسی ڈھنگ سے چلنا پڑے گا، کسی رولز اور ضوابط اور قواعد و ضوابط کے مطابق چلنا پڑے گا۔